بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد صلوات سارے حضرات محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی الذات وعظیم الصفات خالق الارض والسماوات فالق الحب والنوات اہل الکبریاء والجبروت حی الذی لا ینام ولا یموت نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له احدا صمدا فردا فريدا ازليا ابديا دهريا دائم مضيا لا اول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعوانا وملجانا محمدا اللهم صل على محمد عربيا هاشميا كرشيا در الله المكنون سر الله المخزون مطلعا على الغيوب عالما ما كان وما يكون الصلاة والسلام عليه وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ابتداء الوقت إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرع بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صلوات خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات ہمیں امام زمان علیہ السلام کی حکومت عادلہ نصیب فرمائے امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات جو آیت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ آیت ہے 15واں پارہ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت اللہ کا ارشاد گرامی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد کو ساتھ لیلاً رات کو
مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے گیا؟ کس لیے لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات میں سے کوئی آیت دکھائیں۔ یہ آیت معراج کی کہلاتی ہے۔ حضور معراج پر گئے تھے نا، حضور گئے تھے، لوگ تو کہتے ہیں نہیں گئے، ایویں باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور معراج پر نہیں گئے، گئے ہیں تو کیسے گئے؟ آسمان کے کرے کیسے عبور کیے؟ جسمانی طور پر بندہ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ حضور سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے؟ فرمایا میں گیا نہیں، وہ مجھے لے گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے وہ لے گیا، میں گیا نہیں، وہ مجھے لے گیا۔ آیت بھی یہی ہے نا۔ اب پھر اگر رسول اللہ فرمائے کہ میں گیا تو پھر تو حضور سے پوچھیں گے یا رسول اللہ کیسے گئے؟ میں کہوں کہ رسول اللہ گئے تو مجھ سے پوچھو کہ کیسے گئے؟ اب تو یہ بات ختم ہو گئی نا۔ رسول اللہ نے کہا میں نہیں گیا، وہ لے گیا۔ اب کیسے لے گیا؟ کیسے لے گیا؟ تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیسے لے گیا؟ اب یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ قادر ہے نا، اتنا بڑا قادر ہے کہ اتنے بڑے ستارے کو اتنا چھوٹا بنا کر علی کے دروازے پہ بٹھا دیتا۔ یار یہ بات نہیں ہے، یہ آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں قرآن سے ہی پڑھتا ہوں، قرآن ہی پڑھتا ہوں اور قرآن سے پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات کی کوئی خشک و تر چھوٹی بڑی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو۔ تو لوگوں نے قرآن اس سے لیا نہیں جس پر نازل ہوا ہے۔ اگر اس سے لیتے
تو پھر تمہیں اپنے بچوں کے نام بھی قرآن میں مل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، اللہ سچ بولتا ہے نا، وہ سچا ہے نا، قرآن بھی سچ ہے، جو کچھ قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا وہ بھی سچ ہے، تو یہ سچ ہے نا کہ کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو آپ یہ کہو کہ یہ مجلس اس طرح بیٹھ کر سننا یہ قرآن میں کہاں ہے، کہ یہ قرآن میں وہ دکھائے گا جس نے قرآن رسول سے لیا ہوگا۔ اب قرآن جو ہے یہ کسی بندے کے پاس تو نہیں ہے نا۔ احمد شاہ جی بڑا دیکھنے کے لیے دل کر رہا تھا، آپ آگے آ جائیں ادھر میرے پاس، بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، بڑا عرصہ ہو گیا۔ تو قرآن جو ہے کسی بندے پر نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے حضور پر اور حضور کے دل پر۔ دل پر کتاب نہیں آئی، کاغذ نہیں آئے، لفظ بھی نہیں آئے، قرآن وحی کی صورت میں حضور کے دل پر نازل ہوا، وحی کی صورت میں۔ اللہ فرماتا ہے نزل بروح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے تیرے دل پر نازل کیا۔ یہ کہیں اور نازل ہو سکتا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ نے فرما دیا اس سورہ حشر میں، لو ان، جو قرآن سے محبت رکھتے ہو، میں چونکہ قرآن سے پڑھتا ہوں نا، اللہ فرما رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو دیکھتا کہ پہاڑ خوف سے پھٹ جاتا۔ یہ قرآن کی آیتیں اگر پہاڑ پر آتی تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے قرآن کا دعویٰ، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ایک آیت کو پتھروں کے بنے ہوئے گھر میں بھیجا تو وہ دروازے اس کی دیوار پھٹ گئی۔ یہ قرآن ہے وحی کی کتاب۔ وحی کہتے ہیں اشارے کو، وحی کا معنی ہے اشارہ، اشارے جو کرتا ہے، جو بول نہ سکتا ہو، جو بول نہ سکتا ہو وہ اشارے کرتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ گنگا۔ تو قرآن ہے گنگا، قرآن گنگا ہے، اشارے کرتا ہے، اور گنگے کو عربی زبان میں کہتے ہیں صامت۔ صامت کا معنی نہ بولنے والا۔ قرآن صامت ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ اب بول کر سمجھانے والا بھی تو کوئی ہو نا۔ اللہ نے اس قرآن کے اشارے سمجھنے کے لیے رسول اللہ کو منتخب کیا، اسے پہلے قرآن کے اشاروں کی زبان پڑھائی، پھر دنیا میں بھیجا اور فرمایا دنیا والو میرا
محمد وہ ہے جو میرے اشارے سمجھتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ قرآن ہے. صامت بولنے والے کو کہتے ہیں ناطق. ناطق بولنے والا، صامت نہ بولنے والا. تو یہ قرآن ہے صامت نہ بولنے والا، اور محمد اور آل محمد ہیں ناطق بولنے والے ہیں. قرآن اشارے کرتا ہے، بول کر یہ سمجھاتے ہیں. وحی کا معنی اشارہ ہے. اللہ نے یہی آیت جس کا اشارہ میں نے آپ کو کیا کہ اللہ ایسا علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ ستارے، اتنے بڑے ستارے کو، یہ جو ستارہ آسمان پر آپ کو نظرتا ہے نا، یہ چھوٹا یہ چھوٹا نہیں ہے. ایک ستارہ زمین سے بڑا ہے، مگر اللہ نے اسے اتنا چھوٹا کر کے زمین پر بھیجا، اتارا. اور جب اتارا تو پھر قسم کھا لی. اللہ نے 27واں پارہ ہے، سورہ النجم ہے، پہلی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ اترا. یعنی تارا وہاں کھڑا تھا تو اس کی قسم نہیں ہے، جب اترا ہے تب اس کی قسم کھائی ہے. پتہ نہیں کون سے دروازے پہ اترا ہے کہ وہ قسم کے قابل ہو گیا. اور یہ قسم بھی اسی کے لیے کھائی ہے جس کے دروازے پر اترا ہے. جس کے دروازے پہ اترا ہے نا تارا، قسم اللہ نے اسی کے لیے کھائی ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے علی کے فضائل بیان کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، مرضی سے کرتا ہے. علی کی محبت میں کرتا ہے، علی کی محبت میں یہ بھٹک گیا ہے، علی کی محبت میں محمد گمراہ ہو گیا. یہ وہ کہتے تھے آپ نہ گھبرایا کرو، اگر کوئی آپ کو کہے کہ علی کی محبت وہ غالی ہو گیا ہے تو ہو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے. رسول بھی ہو گیا تھا، لوگوں نے کہا یہ غالی ہو گیا. اللہ نے پھر رسول اللہ کی صفائی میں یہ آیت بھیجی اور تارا بھیجا. کیا کہا اللہ نے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو صحیح باؤ سنو میں کیا پڑھتا گیا. میں سنو، میں تو سبوں کو جو سنو جڑا اپنے آپ کو گھٹیا ترین سمجھتے اللہ دی بارگاہ سب تو وڈا وہ ہوندے. تکبر والا بندہ اللہ کو پسند کرے نہیں، اللہ کو پسند کرے نہیں. اللہ نے تارا اتار کر قسم کھا کر رسول اللہ کی صفائی پیش کی ہے. اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے تارے کی جب وہ اترا، یعنی مجھے قسم ہے اس وقت تارے کی جب وہ علی کے در پہ اترا. ترجمہ یوں ہوگا نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، میرا محبوب جو تمہارے ساتھ رہتا ہے یہ نہ بھٹکا ہے علی کی محبت میں، نہ گمراہ ہوا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش سے علی کی تعریف نہیں کرتا. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، میری وحی ہوتی ہے تو علی کی تعریف کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے قسم کھا کے رسول کی صفائی پیش کی ہے کہ علی کے فضائل جو محمد بیان کرتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا. لوگوں نے الزام لگایا تھا، تو جب رسول پر الزام لگا دیا تو ہم پہ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہنے دو جو کہتے ہیں. ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ علی کیا ہے، نہیں جانتے، نہیں جانتے. سنو اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بیان وہی آیت کروں گا جو پڑھی ہے میں نے. یہ ساری تمہیداً گفتگو کی ہے کہ آپ کی توجہ ہو جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ معراج پر گئے، کہا میں نہیں گیا. کہا یہ آیت جو آئی کھڑی ہے کہ آپ معراج پر گئے، فرمایا میں گیا نہیں، وہ لے گیا ہے. سبحان اللہ یا علی یا علی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اچھا اب یہاں بھی ہر آیت کے ہر لفظ میں نکتے ہیں، مگر سمجھنے والوں کے لیے. جس نے قرآن لیا ہوگا نا محمد کے دروازے سے، کہ قرآن حضور کے دل پر نازل ہوا ہے نا، حضور کے دل پر نازل ہوا ہے نا قرآن، تو حضور آپ نہیں بتائیں گے، دروازے پہ جانا پڑے گا، دروازے کو ہلانا پڑے گا، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. دروازہ جانتے ہو نا، دروازہ محمد کا دروازہ وہ ہے جس کا نام لینے سے جنت کا دروازہ کھلے گا. اوئے ہوئے 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 کیا کہا ہے میں نے. رسول اللہ نے کہا تھا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں قرآن کے علم کا شہر ہوں اور میرے دروازے کا نام علی ہے. یہ محمد کا دروازہ ہے. تمہیں تو ہوئی محمد کے دروازے سے چڑھ، تمہیں قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سلامت رہو، سلامت رہو. ہارو بھائی بھی پڑھ دو.
اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ساتھ عبد کو۔ یہ ساتھ میں نے کس بات کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ ترجمہ ہے بے کا۔ یہ بیٹھے ہیں جنہوں نے حروف جار پڑھے ہوئے ہیں، حروف جار، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مزخلا، یہ الفاظ وہ ہیں کہ جس لفظ پہ آ جائیں، یہ حرف جس لفظ پہ آ جائے اسے زیر دے دیتا ہے، وہ زیر ہی رہتا ہے، زبر نہیں ہو سکتا۔ پہلا ہے بے، بے بے جانتے ہو نا بے؟ یہ بے حروف جار ہے، جہاں جس حرف پر بھی بے ہوگی اس کے نیچے آگے زیر چلتی جائے گی، زبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ بے لگی ہوئی ہے۔ بے، یہاں بھی اللہ نے بے لگائی ہے۔ بسم اللہ میں بھی بے ہے، بسم اللہ الرحمن، اللہ کی ہے کے نیچے بھی زیر آ گئی ہے۔ نررحیم، نون کے نیچے بھی زیر آ گئی ہے۔ یہ بے آئی ہے، بے کی وجہ سے سارے حرف زیر ہو گئے۔ اور یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ زیر ہے اور یہ کھڑی زیر ہے، وہ کھڑی زیر جو ہوتی ہے بعبدہ، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بعبدہ، بے کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد کو ساتھ۔ یہ ساتھ کون ہے؟ ساتھ کون ہے؟ ساتھ بے ہے نا؟ دیکھو قرآن میں بھی بڑا لطف ہے، بڑا مزہ ہے قرآن میں، خدائی قسم۔ اگر محبت کرو نا قرآن سے، یہ تمہیں بڑے بڑے لطیفے سنائے گا، بڑی بڑی باتیں سنائے گا، بڑے 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 مسئلے حل کرے گا۔ بے کیا ہے؟ بے کیا ہے؟ بے ایسے پڑی ہوتی ہے، بے نقطہ نہ ہو تو بے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایسے ہے، یہ نقطہ نہیں ہے، اب کیا سمجھیں گے اس کو؟ اوپر 2 نقطے ہوں تو تے بن جائے گی، 3 نقطے ہوں تو سے بن جائے گی، وہ توئی چھوٹی سی لکھی ہو تو کیا ٹے بن جائے گی، اور اگر نقطہ نیچے ہو تو پھر ہوگی بے۔ یہ نقطہ جو ہے یہ کوئی اور نقطہ نہیں ہے، یہ نقطہ ہوئی ہے بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے، جس کے لیے میرے مرشد نے فرمایا ہے انا نقطہ تو تحت البا، بے کے نیچے والا نقطہ میں ہوں۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے، بے کا نقطہ کون ہے؟ مولا علی ہے، اور یہ سچ ہے۔ معاویہ بھی مان گیا تھا یہ سچ ہے، اس کے پاس بھی یہ مولا علی کا پیغام پہنچا تھا کہ میں بے کا نقطہ ہوں۔ اس نے گواہیاں لی تھی، 40 بندوں نے گواہی دی یہ علی نے فرمایا ہے، تو اس نے کہا اگر علی نے کہا ہے تو پھر سچ ہے، کیونکہ علی میرا دشمن تو ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ علی کا دشمن تھا نا، علی ان کے دشمن تھے، وہ علی کا دشمن تھا۔
جس کا علی دشمن ہو تم اس سے محبت نہ کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ علی کا دشمن تھا. نہ، علی بھی اس کے دشمن تھے. علی نے کہا تھا خط لکھ کر، اوے معاویہ تو کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، میں علی ہوں. میں کوفے میں بیٹھ کر تجھے شام کے تخت سے گرا سکتا ہوں. یہ مولا نے خط لکھ کر فرمایا تھا. اور بھی بہت ساری باتیں. بہرحال میرا مقصد یہ نہیں ہے. علی بے کا نقطہ ہے. اس نے کہا کہ علی ہے بے کا نقطہ، چونکہ علی جھوٹ نہیں بولتا. اس نے کہا ہے تو سچ ہے. تو میری ہے علی سے دشمنی. آج کے بعد میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. بھیا تم نے غور فرمایا کہ بے کی وجہ سے اس نے اللہ کو چھوڑ دیا. بسم اللہ، بسم اللہ. اللہ نے بھی کمال کیا ہے کہ اپنے نام سے پہلے بے رکھ دی ہے کہ پہلے بے کو پڑھو تو پھر میرا نام لو. بے پہلے. بے یار، یہ بے میں نے تو نہیں رکھی یار، کسی مولوی نے تو نہیں بنائی ہے، اللہ نے خود رکھی ہے. اللہ سے پوچھو، یا اللہ اپنے نام سے پہلے تو نے بے کیوں رکھ دیا ہے؟ علی نے کہا میں بے کا نقطہ ہوں. تو نے پہلے علی کو کیوں رکھ دیا اپنے سے پہلے؟ کہاں بے وقوف ہو، علی وہ ہے جو مجھ سے پہلے رہے گا. مجھ سے قرآن میں مجھ سے پہلے رہے گا. اور علی وہ ہے جو میرے عبد سے بھی پہلے رہے گا. آیت کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ سبحان الذی اسرا بے عبدہ. بے علی ہے، عبد محمد ہے. عبد ہے محمد ہے نا. عبدہ و رسول پڑھتے ہو نا، اشہد ان محمدا عبدہ و رسول پڑھتے ہو نا. تو یہ محمد ہے عبد، بے پہلے آئے. سبحان الذی اسرا بے عبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ساتھ اپنے عبد کے. ساتھ لے گیا. بے پہلے، عبد بعد میں. اب میں کیا کروں؟ اللہ نے خود رکھا ہے بے پہلے، عبد بعد میں. اب وہاں بھی جہاں گیا ہے، جہاں محمد گیا ہے، وہاں بھی واجب ہے کہ بے پہلے ہو، عبد بعد میں پہنچے. قرآن پڑھوں گا. یہ میں قرآن پڑھوں گا. قرآن سے سناؤں گا، قرآن کی بات کروں گا. ضروری ہے کہ عبد سے پہلے ہے بے. تو جب عبد پہنچے گا جہاں جہاں بے ہوگی، وہاں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سبحان الذی اسرا بے عبدہ. بے پہلے ہے، عبد بعد میں ہے. جب وہاں رسول اللہ پہنچے، کیا کرنے گئے تھے؟ معراج. رسول اللہ معراج پر لے گیا اللہ. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تھے معراج سے تو حضور سے پوچھا تھا لوگوں نے، عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا، چاچے کا بیٹا ہے، کہ یا رسول اللہ آپ گئے تھے، اللہ کو دیکھا؟ کہا وہ تو میں روز دیکھتا ہوں. اگر میرے ساتھ نہیں رہو گے تو میں سرسری پڑھوں گا، گہری نہیں پڑھوں گا. کیا کہا ہے میں نے؟
اللہ کو تو روز دیکھتا ہوں. پھر جو گئے جو تھے اللہ کو دیکھنے نہیں گئے. کہاں کس نے کہا اللہ کو دیکھنے گیا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کو دیکھنے گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ پھر کیا کرنے گئے تھے؟ کہا قرآن پڑھو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کرنے گیا تھا. کہا یا رسول اللہ کہاں پڑھے قرآن کہاں ہے؟ فرمایا یہی سورت بنی اسرائیل سورہ اسراء یعنی معراج والی آیت. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد کو راتوں رات لے گیا ساتھ اپنے راتوں رات اپنے لے گیا راتوں رات. کوئی سمجھے گا ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی, ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا, سمجھنے والے کے لیے ساری باتیں ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی. یہ مسجد اقصی ہے, یہ مسجد اقصی نہیں جو بیت المقدس ہے, یہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ جس کے گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں. یہ مسجد اقصی یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد یہودی ہے. یہ نہیں ہے وہ مسجد اقصی. مسجد اقصی وہ ہے جو کعبہ ہے نا, کعبہ بیت اللہ کعبے کے اوپر بالکل اس کے سیدھ میں اوپر ہے وہ کعبہ. اس کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں, مسجد اقصی بھی کہتے ہیں, وہ بھی کعبہ ہے. اس کعبے سے اس تک درمیان میں فضا ساری کعبہ ہے. اگر ہوائی جہاز میں آپ نماز پڑھیں گے اور اس طرح منہ کریں گے پھر کعبہ تو نیچے رہ گیا, پھر آپ کا سجدہ کہاں ہوگا؟ اس کعبے کے برابر وہاں تک یہ ساری فضا کعبہ ہے. سارا کعبہ ہے وہ مسجد اقصی. اللہ کہہ رہا ہے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا, مسجد اقصی کی طرف لے گیا. اور پھر کیا کیا, کیوں لے گیا, کس لیے لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. ہم لے گئے, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف. پھر کیا ہوا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, ہم لے گئے اپنی آیات میں سے کوئی آیت دکھانے. آیت میں آیت دیکھنے گیا تھا, اللہ مجھے آیت اپنے دکھانے کے لیے لے گیا. کچھ سمجھ آئیے؟ سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ اللہ کی آیت دیکھنے گئے. رسول اللہ نے کہا اوے اللہ کے بندے میں اللہ کو دیکھنے نہیں گیا تھا, میں آیت اللہ کو دیکھنے گیا تھا. کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آیت اللہ وہ ہے جس کو محمد وہاں دیکھنے گیا ہے, وہ آیت اللہ ہے. کوئی غیر معصوم آیت اللہ نہیں ہو سکتا. ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے, ایک پیٹرول پمپ پر لکھا ہوا تھا, ایک مولوی کا نام ساتھ لکھا ہوا تھا آیت اللہ. آیت اللہ غیر معصوم گناہگار بندے کے لیے آیت اللہ لکھنا حرام ہے. مجھے کہا تھا کیا پڑھیں گے بابا جی, کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا آیت اللہ پڑھوں گا. یہ میں نے پڑھا ہے لکھا ہوا آیت اللہ, تو میں بتاؤں گا آیت اللہ ہے کیا. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے محمد کو لے گیا اپنی آیت دکھانے. محمد نے کہا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا, میں نے آیت اللہ کو دیکھ رہا.
آیت اللہ کو دیکھنے گیا، اللہ کی آیت کو دیکھنے گیا۔ یہ ہے اللہ کی آیت۔ اللہ کی آیت وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ پہچانا جائے۔ وہ اللہ کی آیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ پہچانا جائے، اللہ پہچانا جائے۔ یہ گزار نہ پہچانے، وہ آیت اللہ، وہ آیت اللہ ہوگا ہے۔ آیت اللہ وہ ہے جس کو محمد دیکھنے گیا تھا۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا، سنو اور سنو آیتیں، دو چار اور آیتیں بھی سن لو۔ یہ ہے سورہ النجم کی آیت۔ النجم میں نے پڑھی ہے نا، والنجم اذا ہوا، یہ آیت اسی کی آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یقیناً دیکھا محمد نے اللہ کی سب سے بڑی آیت کو۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یقیناً اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا کوئی، اللہ کہہ رہا ہے۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ میں ساری مجلس قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یقیناً دیکھی محمد نے اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ سب سے بڑی آیت دیکھی، کس نے دیکھی؟ لَقَدْ رَأَىٰ، یقیناً انہوں نے، یعنی محمد نے جو معراج پر گیا ہے، انہوں نے دیکھی اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ سنو گے؟ توجہ ہے تمہاری؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی آیت، اللہ کی سب سے بڑی آیت خود محمد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد نے دیکھی اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ جب وہاں پہنچے، کہاں پہنچے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ میں ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں، زیادہ لمبی نہ ہو جائے مجلس۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بہت پڑھتے ہیں، جا کے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں نہیں، یہ آیت تو سمجھاؤں گا، نہیں آیت اللہ تو سمجھاؤں گا۔ دنیا کے کسی بندے کو آیت اللہ نہ کہنا، خدا کا واسطہ تم سے۔ اللہ نے آیت اللہ علی کو کہا، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا۔ سب سے بڑی آیت خود محمد ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یعنی آیت کبریٰ نے آیت کبریٰ کو دیکھا۔ خود آیت اللہ ہے، آیت اللہ نے آیت اللہ کو دیکھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے یار؟ کچی ہے یار، سمجھدار ہو، چاہے سر ہے، کچھ سمجھدار تو ہو نا، پڑھے لکھے اور سمجھدار۔ سب سے بڑی آیت محمد ہے، محمد خود سب سے بڑی آیت کبریٰ ہے اللہ کی۔ آیت اللہ سب سے بڑا محمد مصطفیٰ ہے۔ اب اس نے دیکھی ہے سب سے بڑی آیت، کہاں دیکھی ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہاں دیکھی ہے۔ جبریل رک گیا سدرۃ المنتہا پہ، آگے اکیلے گئے، آگے ادنی سے آواز آئی اور قریب آ جاؤ، ادنو منی ادنو منی۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں یار، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ادنو منی ادنو منی، آ گیا، ادھر آؤ ادھر آؤ، اور قریب آؤ اور قریب آؤ، ادنو منی، قریب۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔
काबा कौसैन, कौसैन कहते हैं एक कमान के दो कोने, जब तीर मारते हैं ना, ये कमान के कोने मिलते हैं, मिल जाते हैं तो तीर दूर जाता है। ये कमान बिल्कुल मिलते नहीं, जरा सा फासला होता है। अल्लाह ने इसी की मिसाल दी है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना, इससे भी कम का फासला रह गया, इससे भी कम का फासला रह गया। क्या सुन रहे हो? इससे भी कम का फासला रह गया। अब फिर भी आवाज आ रही है, ओदनो मिन्नी मेरे करीब आ। हाय 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 हाय। अगर आप बेदार हैं और थक नहीं गए तो ये जुमला सुन लीजिए जो मैं कहने लगा हूं, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना। उठे जो कसरे दना के पर्दे, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे कि अब्दो हू था हिजाबे हू में, या हू के पर्दे में अब्दो हू था। हाय हाय, कीमती लोग बैठे हो यार, कोई समझने वाले बैठे हो। मैंने कहा आज आपको मारिफत की मजलिस सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह आपको और रिज़्क़ अता फरमाए। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे कि अब्दहू था हिजाबहू में, यहू के पर्दे में अब्दहू था। लक़द रा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। अब अगर आपकी तवज्जो इधर उधर हो गई तो मैं उसका जामिन नहीं हूँगा। सुन लो, मैं जमानत देता हूँ आपको, अली नजर आएगा। तवज्जो, अगर पूरी तवज्जो रही तो समझ आएगा, समझ आएगा। अल्लाह कह रहा है लक़द रा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, यकीनन मोहम्मद ने देखी अल्लाह के सबसे बड़ी आयत। वहां पहुंचे, इतना करीब जो पहुंच गए तो देखा है मैं अब आया हूं, ये पहले रसूलुल्लाह ने आंखें मली रसूलुल्लाह ने। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, ख्वाब तो नहीं देख रहा, अल्लाह ने आयत भेजी, मेरे रसूल मा ज़ागल बसर व मा तगा, तेरी आंखों ने देखने में गलती नहीं की। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, कुरान की आयतें पढ़ता हूँ, आयतें पढ़ता हूँ। अल्लाह कह रहा है मा ज़ागल बसर व मा तगा, तेरी आंखों ने गलती नहीं की देखने में, सही देख रहा है मेरा मोहम्मद, सही देख रहा है। फिर देखा मोहम्मद ने, अच्छा दिल की क्या कैफियत है, अल्लाह ने वो भी बता दी। मा कज़बल फुआद मा रआ, दिल ने झुठलाया नहीं जो आंखों ने देखा। हाय हाय, आंखों ने देखा, दिल ने उसकी तस्दीक की। अल्लाह ने कहा है तेरी आंखों ने देखने में गलती नहीं की, और अल्लाह कह रहा है दिल ने उसकी तस्दीक कर दी कि वही है। अब ये जो वही है कहाँ है, कहाँ है? वही है हिजाबे कुदरत में, वही है। देखा तो वही है, यही दिखाने के लिए अल्लाह ले गया था। यही दिखाने के लिए ले गया था। क्या कि देखो इधर अली बैठा। मैं अब जोर नहीं लगाऊंगा, अब आराम से कहूंगा, अगर आप पूरी तरह मुतवज्जे हैं तो समझेंगे। इधर देखो अली बैठा, अली हिजाबे वहदत में, हिजाबे वहदत में, हिजाबे वहदत में अली बैठा। अली को देखने गए थे,
علی کو نہیں دیکھا تھا؟ وہ تو روز دیکھتے تھے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو روز دیکھتے تھے، روز دیکھتے تھے، مگر وہاں دیکھا۔ کیا کہتے ہیں رسول اللہ کیا کرنے گئے تھے؟ معراج پہ گئے تھے۔ معراج، معراج کہتے ہیں جی خواب دیکھا ہوگا، خواب دیکھا ہوگا، کوئی معراج پر کوئی خواب نہیں دیکھتا۔ پیغمبر نے جو فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تم نماز خواب میں دیکھتے ہو یا جسمانی طور پر پڑھتے ہو؟ جسمانی طور پر موجود ہوتے ہو نا، تو جسمانی طور پر موجود وہاں یہ گئے معراج پر اور وہاں جا کر دیکھا علی کو، بس بات یہی تھی اور یہی معراج ہے۔ علی کو تو دیکھتے تھے، علی کو تو دیکھتے تھے۔ اب اگر کسی نے نہ سمجھا مجھے دکھ بھی بڑا ہوگا اور وہ نصیب کا اچھا بھی نہیں ہوگا۔ جس نے نہ سمجھا، علی کو روز یہاں دیکھتے تھے، معراج کیا ہوئی؟ معراج کیا ہوئی؟ اللہ نے محمد کو بلا کر علی کو حجاب وحدت میں دکھایا۔ علی کو حجاب وحدت میں دیکھنا یہ محمد کی معراج ہے۔ یہ حضور کی معراج، معراج علی بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے محمد کی معراج۔ اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی معراج مکمل نہیں ہوتی جب تک علی نہ بیٹھا ہو۔ تمہاری معراج نماز ہے، وہ کیسے مکمل ہوگی اگر اس میں علی نہیں ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ سب سمجھے۔ وہ آیت اللہ نہیں ہے، وہ تلہ ہے۔ آیت نہیں ہے، آیت نہیں ہے، وہ آیت اللہ نہیں، وہ تلہ ہے۔ آیت اللہ تو علی ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن ہے، قرآن میں اللہ نے کہا آیت اللہ علی ہے، آیت کبریٰ علی ہے، آیت اللہ محمد ہے، آیت اللہ علی ہے، آیت اللہ حسن اور حسین ہے، آیت اللہ یہ 14 ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی آیت اللہ نہیں ہے۔ کسی غیر معصوم گناہگار کو جتنا بھی عالم ہو جائے، ہے تو غیر معصوم نا، وہ آیت اللہ نہیں ہو سکتا۔ ایویں لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے کہ فلاں آیت اللہ، فلاں آیت اللہ، کوئی آیت اللہ نہیں، معصومین آیت اللہ ہے۔ آیت اللہ معصوم ہوتا ہے۔ مدینہ، مدینے میں سلمان ایک گلی سے گزر رہے اور اس گلی میں ایک تاجر یہودی بیٹھا ہے اور پریشان ہے اور رو رہا ہے۔ سلمان یہ داد رسوں کی داد رس تھے، جہاں کوئی کسی درد مند تکلیف والے کو دیکھتے تھے پہنچ جاتے تھے۔ سلمان کہتے ہیں بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ یہودی تھا، تاجر تھا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا
میں یہاں علاج کے لیے آیا تھا، سارے حکیموں نے لا علاج کر دیا کہ کس کا علاج ہے؟ کہ میری ایک چھوٹی بیٹی ہے، نابینا ہے، اندھی ہے، اندھی، اور اس کو فالج بھی ہوا ہے، فالج بھی ہے، اندھی بھی ہے، کسی نے علاج نہیں کیا، لا علاج کر دیا، رو رہا ہوں۔ سلیمان کہتا ہے اگر تو چاہے تو میں تمہیں ایک اچھا حکیم ملواؤں۔ اس نے کہا اگر تو اچھا حکیم ملوائے گا، کہا وہ ایسا حکیم ہے کہ وہ تیری بیٹی کو ٹھیک کر دے گا، ٹھیک کر دے گا۔ اس نے کہا اگر میری بیٹی ٹھیک ہو گئی تو میں بہت بڑا تاجر ہوں، تو جو چاہے گا منہ مانگا تجھے انعام دوں گا۔ کہا نہیں نہیں، میں محمد کا غلام ہوں، میں پیسے پسند نہیں کرتا۔ کہا پھر اگر تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے نا، ایک وعدہ کر مجھ سے کہ تو مسلمان ہو جائے۔ کیسے لوگ، کیسے لوگ؟ کہا مجھے مال دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، یہ وعدہ کر کہ تو مسلمان ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میری بیٹی نابینا ہے اور ٹھیک ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ وعدہ کر لیا تو اب اس کو ساتھ لے کر چلا سلیمان علی کے دروازے، علی کے دروازے پر آیا، دق الباب کیا، اندر سے آواز آیا من انت علی الباب، آواز دے کر کہا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ سلیمان نے کہا مولا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں اور میں کس لیے آیا ہوں۔ مولا علی باہر آئے اور آ کر کہا سلیمان اس کی بیٹی نابینا ہے؟ کہاں مولا اس کی بیٹی نابینا ہے اور اپاہج ہے، فالج ہوا ہے، مولا اس کو ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے۔ وعدہ کیا ہے اس نے میں مسلمان ہو جاؤں کا، وعدہ کیا ہے۔ مولا علی نے فرمایا وعدہ کیا ہے سلیمان، اس نے وعدہ کیا ہے؟ کہاں مولا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، کا وعدہ کیا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھ۔ اس کو کہا یہودی تو بھی بیٹھ جا، وہ بھی بیٹھ گیا، بیٹی بھی بیٹھ گئی، علی بھی ساتھ مٹی پہ بیٹھ گئے، علی بیٹھ گئے اور فرمایا سلیمان جا حکیم کو بلا لا، سلیمان جا حکیم کو بلا لا۔ سلیمان کہتے مولا آپ سے بڑا حکیم کون ہے؟ مولا آپ سے بڑا حکیم کون ہے؟ کہا سلیمان میں نے کہا حکیم کو بلا لا۔ مولا کون سا حکیم؟ کہا حسین، حسین، حسین کو بلا لا۔ ہائے ہائے آپ رونے لگ گئے، میں واقعہ سنا رہا ہوں، آپ رونے لگ گئے۔ حسین آئے، جب حسین آئے، چھوٹی عمر ہے مولا حسین کی، چھوٹی عمر ہے، اور مولا فرماتے ہیں حسین بیٹا بیٹھ جاؤ، سلیمان ایک تشت میں پانی لاؤ۔ وہ گیا تشت میں پانی لایا، مولا علی نے کہا حسین بیٹا اس میں اپنی انگلیاں بھگو، انگلیاں ڈال دو۔ مولا حسین نے انگلیاں ڈالی۔ مولا علی فرماتے سلیمان اس یہودی کو کہو یہ پانی اٹھا کر اپنی بیٹی کا منہ دھلا دے، اس بیٹی سے اپنی بیٹی کا، اس پانی سے اپنی بیٹی کا منہ دھلا دے۔ اس نے منہ دھلایا، وہ نابینا بینا ہو گئی، آنکھیں مل گئی، فالج ختم ہو گئی، کھڑی ہو گئی، بولنے لگی، بولنے لگی۔ دیکھا بابا کو دیکھا، سلیمان کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، حسین کی طرف دیکھ کر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، اور دیکھ دیکھ کے کہتی ہے آپ حسین ہیں؟ ہائے، جو توجہ پوری کر رہے ہیں وہ سمجھیں گے میری بات۔ وہ بچی کہتی ہے حسین
آپ کا نام ہے، آپ حسین ہیں؟ کہا ہاں میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ تو سلیمان نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ بچی نے کہا بابا جی سلیمان کو، بابا جی میرا باپ مسلمان ہو نہ ہو میں ہو رہی، میں مسلمان ہوتی۔ بہرحال بات بڑی لمبی ہے، میں بالکل مختصر کر دیتا ہوں، یہ لمبی بات ہے۔ مسلمان ہو گیا وہ تاجر، وہ یہودی مسلمان ہو گیا، بچی بھی مسلمان ہو گئی۔ اب اس یہودی نے کہا مولا میں چاہتا ہوں یہ بچی آپ کے گھر میں رہے، اس کو اسلام سکھائیں، اس کو کلمہ پڑھائیں، اسلام سکھائیں، دین سکھا دیں اس کو۔ میں اب جاتا ہوں یہ آپ کے گھر میں۔ فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ گھر میں رہی، گھر میں رہی۔ ہر سال وہ تاجر آتا اور اپنی بیٹی کو آ کر مل جاتا، ہر سال آتا ملتا۔ بیٹی 14 سال کی ہو گئی۔ جب اب ملنے کے لیے آیا اس کا باپ، مولا علی نے کہا، مولا علی نے کہا یہودی کو، اس کا نام عبداللہ رکھ دیا مولا علی نے۔ مسلمان ہو گیا، تیرا نام عبداللہ، عبداللہ اب اپنی بیٹی کو کچھ ساتھ لے جا، بڑی ہو گئی ہے، شادی کے قابل ہے، جا کے اپنی بیٹی کو شادی کر لی اس کی۔ شام میں رہتا تھا، وہ شام کا رہنے والا تھا، لے جا اور اپنی بیٹی کی شادی کر۔ بیٹی کہتی ہے میں نہیں جاتی، میں نہیں جاتی، میں یہی رہوں گی، میں یہی رہوں گی۔ تو مولا اجازت دے، میں بیٹی سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ علیحدگی میں لے جا بیٹی کو، بیٹی کو کہتا ہے بیٹی اب تو بڑی ہو گئی ہے، مولا نے کہا ہے کہ بیٹی کو لے جا، مولا نے کہا ہے بات جو بھی ہو جائے، تم آپس میں جو بھی بات کرو، تو نے بیٹی کو لے جانا ہے، مولا کا حکم ہے، امر ہے، لے جانا ہے تو میں تجھے لے تو جاؤں گا۔ اچھا لے جائے گا؟ رونے لگا، لے جائے گا مجھے؟ کہا ہاں۔ مولا علی نے تسلی دی، مولا حسین نے بھی تسلی دی اس کو کہ نہ رو اور جا، اور میں آتی رہوں گی، ملتی رہوں گی، میں نے قرآن پڑھ لیا، قرآن مجھے آپ کی بیٹی نے پڑھایا، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ بی بی اندر گئی، یعنی وہ مسلمان جو نئی ہوئی تھی بی بی کے پاس گئی، بی بی نے اسے پیار کیا، قرآن پڑھایا ہوا تھا۔ کہا اچھا تو اب جا رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بی بی میں اب جا رہی ہوں، میرا باپ تاجر ہے، پتہ نہیں کہاں میری شادی ہوتی ہے۔ کہا جہاں بھی تیری شادی ہوگی، علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے میں تجھے ملنے آؤں، میں تجھے ملنے آؤں۔ اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے، رو پڑے ہو آپ۔ اس کا نام، باپ نے اس کا نام ہندا رکھا، شام کا رہنے والا تھا۔ یہ گیا، اس نے امیر شام کے بیٹے، امیر تھا، امیر رئیس تھا، امیر شام کے بیٹے یزید سے اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی، یزید سے شادی ہو گئی۔ تو زمانہ ایسا تھا، مومنہ ان کے گھر میں ہوتی تھی، بہت سارے ایسے گھر ہیں جس میں مومنہ ہوتی تھی، پہلے بھی ہوتی تھی، آسیہ فرعون کے گھر میں تھی، یزید کی بیوی بن گئی ہندا، اور زمانہ گزرنے لگ گیا۔ 60 ہجری کو زہرا کا باغ اجڑ گیا۔ میں نے کہا لمبی بات کو ختم کر دیا میں نے، بس اب ایک جملہ سن لیجیے۔
قادسیہ سے دیوانیہ، دیوانیہ سے تقرید، تقرید سے موصل، موصل سے سنجار، سنجار سے نصیبین، نصیبین سے کنسرین، کنسرین سے سرمدین، سرمدین سے کفرتاب، کفرتاب سے حران، حران سے عین الورد، عین الورد سے راسلین، راسلین سے کلیسا، کلیسا سے حلب، حلب سے بال وقت، بال وقت سے اسکلان، اسکلان سے دمشق۔ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، پتہ ان بیویوں کو ہے جو بغیر پالان اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، بچے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں، جب اونٹوں کو دوڑاتے ہیں بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں اور بچے زمین پر گرتے ہیں، اونٹوں کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں اور کہتے اماں میں مر گیا۔ بی بی کہتی ہاں بیٹا تیری ماں بالکل نہیں کر سکتی کچھ بھی، پیچھے زہرا دفناتی آتی ہے۔ شام پہنچ گئے، بس آخری جملہ سنیے ختم کروں۔ شام پہنچ گئے، شام، بازار شام میں پہنچے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، قیدی آئے ہیں، باغیوں کے قیدی آئے ہیں، باغی آئے ہیں، ان کا تماشا دیکھو۔ تماشا دیکھنے والے بہت آ گئے، بہت تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہندا کی ایک کنیز بھی آئی، ہندا کی کنیز، اس نے آ کر دیکھا، دیکھا بغیر بغیر جسم کے سر قرآن پڑھ رہا، نیچے سید سجاد خون رو رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں دیکھ کر ہندا کی کنیز گئی، جا کر ہندا کہتی ہے ہندا تو کہتی تھی میرے امام، میرے بادشاہ جن کے پاس میں رہی ہوں وہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں، ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ کہا ہاں اچھا قرآن پڑھتے ہوں گے، لوگ روتے ہوں گے تو پانی روتے ہوں گے نا۔ میں ایک ایسا قیدی بھی دیکھ کے آئی ہوں اور ایسا سر دیکھ کے آئی ہوں جو جسم کے بغیر قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس ساتھ ساتھ ایک ایسا قیدی بھی ہے جس کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ لوگ پتھر مار رہے ہیں، قیدی آئے ہیں، قیدی۔ اچھا کنیز کو پھر بھیجا، کہا پتہ کر کے آؤ یہ کہاں کے قیدی ہیں، کہاں کے قیدی ہیں۔ وہ پتہ کر کے آئی، کہا حجاز کے قیدی ہیں، حجاز کے، حجاز کہتے تھے سعودی عرب کو، حجاز کہتے تھے، حجاز کے قیدی ہیں۔ یہ قیدی پہنچ گئے، یزید کے پاس کنیزیں بھیجی، ہندا نے کہا کہ میں قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں، یہ حجاز کے قیدی ہیں، میں قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا بہت رش ہے، بازار میں تو کیسے جائے گی، بازار میں نہیں جا سکتی، میں انہیں بلوا دیتا ہوں تو یہی ان کو مل لے۔ کہا نہیں نہیں، میں وہاں جاؤں گی جہاں وہ ہوں گے، میں انہیں گھر میں نہیں بلواتی۔ عزاداران امام مظلوم، اب میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ذاکرین تو بہت باتیں کر دیتے ہیں کہ خدا کرے کسی ایسے کو دیکھنا نہ پڑے کہ جو جاننے والا ہو اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور جاننے والا کوئی مل جائے۔ ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، سید سجاد دعا کر رہے تھے، میرا اللہ کوئی میرا جاننے والا نہ مجھے دیکھ لے، مجھے اس حالت میں نہ دیکھ لے۔ عزاداران امام مظلوم، بس ختم کیا میں نے اپنا بیان۔ رات کو قیدی زندان میں پہنچے، یزید نے اپنی بیوی کے لیے کہا کہ اب جا ان کو ملا زندان میں، زندان میں کرسی بچھائی گئی، قالینوں سے راستہ بنایا گیا، قالینوں کے راستے پر چلتی ہوئی کرسی پر جا کر بیٹھنا تھا۔ اس نے دیکھا بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو پتہ چلا کہ ہندا آ رہی ہے۔ ساری بیویوں کو علی کی بیٹی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بیویوں میرا نہ بتانا، بیویوں میرا نام نہ بتانا کہ میں زینب ہوں۔ بی بی نے دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ عزادارو، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے۔
میں تو وہی کچھ پڑھتا ہوں جو کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے. بی بی آئی، ہندا آئی، اس نے سید سجاد رستے میں بیٹھے تھے. کنیز نے کہا بی بی ایک قیدی بیٹھا ہے، میں اس کو ہٹا دوں. پھر جب ہٹانے کے لیے گئی کہا قیدی ہٹ جا، میری سردار زادی آ رہی ہے، سردار زادی آ رہی ہے، راستہ چھوڑ دے. اس نے کہا بی بی میں اٹھ نہیں سکتا، میں تکلیف میں ہوں، زنجیر وزنی ہے، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، سر نیچے کر لیتا ہوں. اپنی سردار زادی سے کہو کہ یہاں سے گزر جائے. عزاداران امام مظلوم جب ہندا آئی ہے اور اس نے دیکھا ہے، دیکھا وہ جو چہرے کی نورانیت تھی، سید سجاد کے چہرے سے نورانیت تھی، اس نے ہندا کو روک لیا. ہندا کو روک لیا. ہندا نے وہی کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام. ایسے ہاتھ پیشانی پہ رکھا، کہا قیدی میرا سلام ہو. سید سجاد نے دیکھا اور دیکھ کر کہا بی بی ایک دفعہ پھر سلام. ہندا نے پھر سلام کیا. قیدی نے کہا پھر سلام کیا. کہا قیدی تجھے کسی نے سلام نہیں کیا؟ سلاموں کے لیے تو ترس رہا ہے؟ کہتا نہیں میں سلاموں کے لیے نہیں ترس رہا. کہا پھر؟ کہا تو ہاتھ پیشانی پہ رکھتی ہے نا، تیرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے اسے دیکھنے کے لیے میں مجبور ہو جاتا. کہا انگوٹھی دے دوں، انگوٹھی اتار دو، تو انگوٹھی لے لے مجھ سے. کہا نہیں انگوٹھی دیکھتا ہوں مجھے بابا یاد آ جاتا ہے. کہتے کیا ہوا تھا تیرے بابا کو؟ کہا میرا بابا کربلا میں مارا گیا، یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے، یہ انگلی سے اتاری گئی، انگلی بھی کاٹ دی گئی. تو مجھے انگوٹھی تو دے دے گی، میرے بابا کی انگلی کہاں سے ملے گی؟ رونے لگ گئی ہندا رونے لگ گئی. آگے چلی تو بیبیاں بیٹھی تھی. بیبیوں کی نورانیت دیکھ کر کرسی پہ نہیں بیٹھی ہندا، کرسی پہ نہیں بیٹھی، زمین پر بیٹھ گئی. جہاں قیدی بیٹھے تھے وہیں بیٹھ گئی. چپ، قیدی چپ ہے، قیدی چپ ہے. بیوی بیٹھی ہے، ہندا بیٹھی ہے. ہندا کہتی ہے بیبیوں مجھ سے کلام نہیں کرو گی؟ بیبیوں مجھ سے بولو گی نہیں؟ تمہاری سردار کون ہے؟ سب بیبیوں نے کہا یہ جو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہے نا، یہ ہماری سردار ہے. عزادارو ہندا قریب ہو گئی، زمین پر بیٹھے بیٹھے کہتی ہے بی بی میرا سلام. بی بی نے سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دیا. ہندا تڑپ گئی، کہتی ہے بی بی کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم حجاز کے رہنے والے ہیں. کہا حجاز کا کون سا شہر ہے جہاں رہتے ہو؟ کہا مدینہ. مدینے کا نام سنا دل ہلنے لگ گیا. کہا مدینہ؟ کہاں مدینہ؟ ہائے ہائے. عزادارو مدینے کا نام سنا. کہا کون سا مدینہ؟ کہا مدینۃ الرسول. مدینۃ الرسول میں بھی تو رہی ہوں. تم کون سے محلے میں رہتی ہو؟ کہ میں محلہ بنی ہاشم. کہ میں بھی محلہ بنی ہاشم میں رہی ہوں. کہ بی بی اگر تم محلہ بنی ہاشم میں رہی ہے تو میں تجھ سے ایک نام پوچھتی ہوں، مجھے بتا تو اسے جانتی ہے؟ عزادارو سنو گے؟ ہندا نے کہا بی بی مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں ایک حسین رہتے ہیں جنہوں نے مجھے شفا دی تھی، جن کی بہن مجھے قرآن پڑھاتی رہی، انہیں جانتی ہو؟ بی بی چپ ہو گئی، سیدہ چپ ہو گئی. ہندا نے کہا اچھا پردہ دار لگتی ہو، مردوں کے نام نہیں آتے ہوں گے، میں تم سے عورتوں کے نام پوچھتی ہوں. بی بی زینب کو جانتی ہو؟
عزاداروں بی بی زینب سے رہا نہیں گیا. بی بی نے اپنے بالوں کو سیرے سے ہٹایا، دیکھ کر کہا ہندا میں زینب ہوں، ہندا میں نے وعدہ پورا کر دیا، میں نے کہا تھا میں ملنے آؤں گی. ہندا میں زینب ہوں، وہ سر حسین کا ہے، وہ عباس مارے گئے، ہندا میرے علی اکبر بھی مارے گئے، ہندا سارے مارے گئے، میں قید ہو کر تمہارے سامنے آ. مسائل ختم ہو گیا. ہندا اس بات کے بعد جو گئی ہے بس گئی، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے. بیٹی رملہ کو ساتھ لے کر چلی گئی. بیٹا تھا معاویہ، تاریخ بتا دوں نا تھوڑی سی. معاویہ بیٹا تھا اس کا، یزید کا. یزید کے مرنے کے بعد اس کو تخت پر بٹھایا گیا. وہ کھڑے ہو کر، بیٹھا نہیں، کھڑے ہو کر کہتا ہے میں اس تخت پہ لعنت کرتا ہوں، اپنے باپ پہ بھی لعنت کرتا ہوں. اس نے تخت کے سامنے علی کی بیٹیوں کو قید رکھا تھا، میں اس پر کبھی نہیں بیٹھوں گا، اس پہ لعنت کرتا ہوں. اور وہ چلا گیا اور اپنے آپ کو بند کر لیا اور وہ مر گیا. اور اس کا نام معاویہ تھا. یزید نے باپ کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا، معاویہ ابن یزید. وہاں قبر ہے مسجد کے اندر، مسجد ہے چھوٹی سی محلے میں. معاویہ ابن یزید جو شام جاتے ہو جا کر اس کی زیارت کیا کرو، وہ آل محمد کا محب تھا. وہاں لکھا ہوا ہے معاویہ ابن یزید محب اہل بیت. یہ تاریخ ہے، اس لیے میں نے بتا دیا. ولایت علی کے لیے یہ کتاب میری ہے، آپ سب کو پتہ ہے. بہت بڑے بڑے جن کو آیت اللہ لکھتے ہیں، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. آج تک 18 سال ہو گئے اس کتاب کو. شہادت ولایت علی ناقابل تردید حقیقت. اور پھر میری نماز کی کتاب بھی ہے جس میں علی کی ولایت رسول اللہ کی نماز میں نے ثابت کیا ہے. کیا کسی امام نے بھی پڑھی ہے؟ امام کیا رسول اللہ نے بھی پڑھی ہے. امام وہی نماز پڑھتے تھے جو رسول اللہ پڑھتے تھے. رسول اللہ کی نماز میں علی کی ولایت ہے. وہ بھی کتاب جس نے لینی ہو وہ گاڑی میں موجود